الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. حضرات، آپ کے سامنے یہ جو میں نے سورہ القدر اللہ کی توفیق سے تلاوت کی ہے، اس صورت کا شان نزول یہ ہے. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرانے نبیوں کے قصے، پرانے نبیوں کے حواریوں کے، ایمان والوں کے قصے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کرتے تھے، الہام کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام وہ پرانے واقعات اپنی امت کو سنایا کرتے تھے. اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے بتانے سے ایک بات سنائی اپنے صحابہ کو. آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک آدمی ایسا بھی گزرا ہے جس نے اپنی زندگی کے 1000 مہینہ دن کے وقت اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، اور 1000 مہینہ رات کو، دن کو جہاد کرتا، رات ہوتی تو ساری رات اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے ہو کے عبادت کرتا، تھک جاتا، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کرتا. 1000 مہینہ اس کی زندگی میں ایسا گزرا کہ دن رات عبادت کرتا. حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات سنائی تو صحابہ پریشان ہو گئے. اے اللہ کے رسول، 1000 مہینہ اس نے یہ عبادت کی، ہماری تو عمریں ہی تھوڑی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درجے کو ہم نہیں پا سکتے؟ یہ صحابہ میں ایک قسم کی پریشانی ایک آ گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی جنتوں میں جو اعلیٰ درجے ہوں گے ان میں وہ چلے جائیں گے. ذرا غور کر لیں، ہماری اس دنیا میں ساری جتنی لڑائی ہے وہ اس دنیا میں آگے گزرنے، اور 1 مکان 2 مکان، 1 فیکٹری 2 فیکٹری 4 فیکٹری، بچوں کو پڑھانا، 1 منڈا ڈاکٹر، دوسرا تیسرا، یہ ساری دوڑ دنیا کی لگی ہوئی ہے.
اور پریشان ہے دن رات، نہ خدا کا پتہ، نہ رسول کا، نہ جنت کا، نہ اپنے کھانے پینے کا بھی نہیں پتہ کئی دفعہ. ایسا دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہم، اللہ ہمیں معاف کرے. اور صحابہ کی پریشانی کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول، وہ جنت میں آگے گزر جائیں گے ہم سے. اس پریشانی ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے آ کے یہی سورت جو تھی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری سورت جو ہے نا، وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے یہ صورت لے آئے، اور اس صورت میں جو سب سے بڑی بات ایک کی گئی ہے بڑی بڑی باتوں میں کہ اے میرے نبی محمد الرسول اللہ کی امتیو، پریشان نہ ہونا. اللہ نے تم تو اس بات پہ پریشان ہونا کہ 1000 مہینے 1000 مہینہ انہوں نے صبح و شام دن رات اللہ کی عبادت کی. اللہ نے تمہیں ماہ رمضان کے اندر ایک رات ایسی دی ہے کہ وہ ایک رات ہی تم عبادت کر لو تو اللہ کے نزدیک وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. میں صدقے جاؤں اللہ کی ذات کے، اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑے فضل کیے ہیں، بڑے کرم کیے ہیں، بڑی رحمتیں کی ہیں، بڑے احسان کیے ہیں. کس کس احسان کا ذکر کروں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت کو تم چٹلاؤ گے کہ یہ نہیں تو اس سے بڑھ کے ایک اور ہے، پھر اور ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو جب یہ بات بتائی کہ ایک رات ہے کلی اور وہ پورے ماہ رمضان کے اندر ہے، صحابہ خوش ہو گئے. اور نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، آپ نے کہا تھا اس ماہ رمضان کے اندر جو رات ہے فیہ لیلۃ، ایک رات ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. بہتر کتنی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے کتنی بہتر ہے. 10 گنا بہتر ہے، 20 گنا بہتر ہے کہ 1,00,000 گنا بہتر ہے، وہ یہ اللہ کو پتہ ہے وہ بہتر. اور نبی علیہ السلام نے پھر ایک اور بات کی، حدیث میں آتا ہے من حرم فقد حرم الخیر کلہ. امتیو، اللہ نے ایک رات دے دی اور ایک رات بھی تم اگر ضائع کر دو تو جس نے اس رات کو ضائع کیا دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے. ایک رات بھی اللہ کے سامنے نہیں جاگ سکتا. بڑے افسوس کی بات سے کہنا پڑتا ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان جو دکاندار، خاص کر کے کپڑے والے، دیگر ادھر ادھر جو ہے نا یہ کام کر رہے، یہ عورتوں کا سامان، سب سے زیادہ گناہ بھی اسی مہینے میں اور انہی راتوں کو ضائع کر کے کرتے ہیں. یہ راتیں تو ایسی تھی کہ مسلمان کو چاہیے تھا کہ ایک رات ہے اس مہینے کے اندر ہی ہے نا، اے اللہ کے رسول ہم اس کو ڈھونڈ کے ہم مریں گے تب، اللہ کے رسول ہم فوت تب ہوں گے جب یہ رات ہر سال اس کو ڈھونڈ کے. بڑے افسوس کی بات کہنی پڑتی ہے کہ اس مہینے اور دوسرے مہینوں کے اندر مسلمانوں نے کوئی فرق نہیں کیا. کیا فرق تو یہ تھا کہ نیکیوں میں آگے بڑھتے. افسوس کی بات ہے کہ اس مہینے میں سب سے زیادہ گناہ اور بدکاریاں اور بے حیائیاں اور بازاروں کا کھلنا اور دنیا کے پیچھے سب سے زیادہ دوڑ اسی مہینے کے اندر لگائی جاتی. دکاندار عام طور پہ 8 9 10 بجے دکانیں بند کرتے تھے، آج کل 2 3 4 بجے اور کئی ساری رات ہی کھلی رکھتے ہیں. بس جی اس رات کو ضائع کروانا مقصد ہے. استغفر اللہ. مسلمان کو چاہیے تھا اللہ نے یہ رات دی ہے اس مہینے کا فائدہ اٹھاتے. عام مہینوں میں اگر مسلمان جو ہے وہ نماز میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی تھی، ادھر ادھر اڑ جاتی تھی، کوئی پیچھے رہ جاتا تھا، یہ نہیں کہ نماز چھوڑنے کی بات نہیں میں کرتا، نماز چھوڑ کے تو انسان غیر مسلم ہو جاتا ہے نا، وہ تو دین سے نکل جاتا ہے. وہ کمی تھوڑی بہت انسان سے اگر ہو جاتی تو اس مہینے میں انسان کو چاہیے تھے کمی پوری کرے، خیال رکھے اور اس کے ساتھ نفل نوافل پڑھے، جس طرح کہ نبی علیہ السلام خاص کر کے یہ پھر آپ نے قیام اللیل کیا تھا.
اس مہینے میں تو چاہیے تھا مسلمان جو ہیں یہ قرآن مجید جو ہے یہ 1 دفعہ 2 دفعہ کتنی مرتبہ قرآن مجید ان کو چاہیے تھا کہ اس کو پڑھتے بار بار، اور جنہوں نے پڑھا ہے ان کو چاہیے تھا کہ اس کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ کرتے کہ میرے مالک نے ہمیں کیا کہا ہے، یہ بات کیا ہے، یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہوتا کیا ہے۔ اور پھر مسلمان کو یہ بات چاہیے تھی کہ اس مہینے کے اندر ہر مسلمان کو چاہیے یہ تھا، یقین مانیے دل کے اندر ایک خواہش ہے، کاش مسلمان اس کا خیال رکھتے، ہر جمعہ کے دن ان کو چاہیے تھا کہ وہ صلاۃ تسبیح پڑھتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ تسبیح پڑھنے والا جو انسان ہے، اپنے چچا کو کہا تھا کہ چچا چلو ہر روز نہیں تو جمعے کے جمعے ہی پڑھ لیا کرو، اتنے اگر گناہ ہوں جتنے سمندر کی جھاگ ہوتی ہے اللہ سارے معاف کر دیتا ہے صلاۃ تسبیح پڑھنے سے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اتنے گناہ ہوں جتنے کہ اس زمین کے اوپر ریت کے ذرات پوری زمین میں پائے جاتے ہیں، اتنے بھی گناہ ہوں اللہ معاف کر دیتا۔ مسلمان کو چاہیے تھا ہر جمعے کے دن یہ پڑھتا، مسلمان کو چاہیے تھا کہ ان کو یہ بات خیال رکھنا چاہیے تھی کہ یہ مہینہ آ گیا کوئی تبدیلی آنی چاہیے، ہر روز مسلمان کو چاہیے تھا کہ کم از کم 100 مرتبہ تو استغفر اللہ ضرور کہتا ہے نا مسلمان۔ ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے، ساری دنیا کے ٹائم ہے، دکانوں کے، کام کرنے کے، سیاست کے، دیگر کے، اللہ اکبر کہنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے کا ٹائم نہیں۔ مسلمان کو چاہیے تھا 100 مرتبہ تو کم از کم دن کے اندر کہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، میں یہ لا الہ الا اللہ اگر 7 زمینوں اور 7 سمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو، لا الہ الا اللہ کا پلڑا قیامت کے دن بھاری نکلے گا۔ اور مسلمان کو چاہیے تھا روز لا الہ الا اللہ 100 نہیں 1000 مرتبہ پڑھتا۔ انسان کتنی غلطیاں کرتا ہے اس کائنات میں، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ کے نبی اور نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ ہر روز اللہ سے 100 مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ مسلمان کو چاہیے تھا کہ روز استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، مجھے معاف کر دے، استغفار کرتا، لا الہ الا اللہ کہتا۔ ہر روز مسلمان کو چاہیے تھا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، یہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ تو کم از کم پڑھتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر سمندر کی چاک کے برابر بھی گناہ ہو اللہ معاف کرے گا، یہ 100 مرتبہ پڑھنے سے۔ مسلمان کن کاموں میں پڑ گئے؟ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، جمعے بازار کھلے ہیں، ساری رات اتنے پیکٹ اور بیگ بھر کے پیسے گھروں میں لے کے آتے ہیں، اور جنت کی ٹکٹ کس نے لینی ہے، جنت میں کس نے جانا ہے، یہ شوق ہی نہیں رہا۔ مسلمان کو چاہیے تھے کہ ہر جمعے کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو چاہیے تھا کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ جمعے کے دن جو درود پڑھتا ہے نا، وہ ڈائریکٹ فرشتہ لے کے میرے پاس آتا ہے، آپ کے فلاں امتی نے یہ درود پڑھا ہے، میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ کے۔ فرشتہ جا کے بتاتا ہے وہ گجرانوالا میں وہ فلاں بندہ جو ہے وہ درود پڑھ رہا تھا، یہ درود اس نے بھیجا ہے آپ کے اوپر۔ مسلمان تو بھول گیا، کن کاموں میں لگ گیا مسلمان۔ یہ چاہیے تھا، آگے پیچھے جمعے میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، جمعے کے دن اس کو چاہیے تھا صبح آتا اللہ کے گھر میں آ کے نوافل پڑھتا، قرآن مجید پڑھتا، ذکر کرتا، تلاوت کرتا، استغفار کرتا۔ جمعے کے دن مسلمان کو چاہیے یہ تھا، اور کچھ تو مہینے کا فرق کرنا چاہیے تھا نا، ماہ رمضان کا کوئی فرق ہی نہیں کیا۔ چاہیے یہ تھا کہ جمعے کا دن ہوتا، ماہ رمضان کے اندر مسلمان صبح آتے اور آ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یہ سورۃ الکہف جو ہے نا یہ شروع کر کے ہر جمعے کے دن پڑھتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہر جمعے کے دن سورہ الکہف پڑھتا ہے، جس جگہ پڑھتا ہے، یہ گجرانوالا میں اگر پڑھتا ہے،
یہاں سے لے کے مکہ تک جتنا فاصلہ ہے قیامت کے دن اتنا نور اس کے آگے پیچھے ہوگا۔ مسلمان کو کن کاموں میں پڑ گیا یار، مسلمان چھوڑ ہی گیا، یہ کام کرنے والے تھے۔ مسلمان کو چاہیے تھا کہ یہ اب روٹین اپنی بنا لیتا زندگی کے، اب ہر روز سونے سے پہلے سورہ ملک جو ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یہ ہر روز سورت پڑھتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر روز پڑھنے والے کو قیامت کے یہ قبر میں جب جاتا ہے تو قبر میں عذاب کے فرشتے عذاب نہیں کر سکتے۔ جب یہ پڑھنے والا آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، نا بھائی یہ سورہ ملک پڑھنے والا ہے۔ مسلمان کو اللہ نے اتنی یہ رات دی، اس رات کی تلاش ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے کہا تھا من حرم فقد حرم الخیر کلہ۔ اس رات کو جو ایک رات اللہ نے دی ہے اس مہینے کے اندر، اگر کوئی اس سے محروم رہ گیا تو دنیا کا بدبخت ترین انسان وہ۔ اور صحابہ میں کیا تھا جس وقت یہ آیت اتری، پتہ چل گیا نا کہ ایک اس مہینے میں ایک رات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اور کئی صحابہ اور نبی علیہ السلام مہینہ شروع ہوا پہلے دن سے ہی اعتکاف کرنا شروع کر دیا۔ یہ اعتکاف کرنا شروع کر دیا، 10 دن گزرے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آپ جس رات کی تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو پھر اعتکاف جاری رہے گا۔ جب 20 دن ہو گئے تو جبرائیل پھر آ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات آگے ہے جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کا نبی تلاش کرنے کے لیے یہ اعتکاف بنیادی طور پہ یہ ہے اس رات کو تلاش کرنا ہے، اور دنیا کے کماں چ لگ کے کئی رات ہی نہ ہاتھوں نکل جائے۔ اعتکاف کے جتنے، یہ ایک ایسی عبادت ہے اعتکاف کرنا کہ اس کے یقین مانیے اس کے فوائد گنے نہیں جا سکتے۔ ایک انسان اپنے اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے اور اپنے محبوب کے گھر میں جو بیٹھتا ہے اس سے پوچھو اس کو کیا مزہ آتا ہے دیواریں دیکھ کے، یہ میرے اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، اس شہنشاہ کائنات کو ماننے والے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ ایک مزہ، ایک عجیب قسم کا اعتکاف کا پھر یہ مزہ ہوتا ہے کہ انسان یہ آ کے جو بیٹھتا ہے نا، اصل میں یہ اللہ کے گھر کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھتا ہے اور یہ کہتا ہوتا ہے لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ یا اللہ میں نے آ کے تیرے گھر کی چوکھٹ کو پکڑ لیا، میں نے معافی لے کے جانا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں کدھر جاؤں، میں تیرے گھر آ گئی ہوں، اس کے علاوہ اور کون سا گھر ہے معافی دینے والا۔ اعتکاف والا بندہ اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے اس کے گھر کی بیٹھتا۔ اعتکاف والا جو ہوتا ہے اللہ اس کو یہ موقع دیتا ہے، تنہائی میں اکیلا ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ یقین مانیے ہمارے پاس دنیا کے ساتھ باتیں کرنے کی، بحثیں کرنے کی، سیاستوں کی بات، دیگر بڑا ٹائم ہے اپنے یاروں دوست، اللہ سے تنہائی میں بات کرنے کا اپنے آپ سے پوچھ لیں کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ کلے تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تنہائی میں اللہ کے ساتھ اپنے دل کے دکھڑے سنانے کا جو موقع ہے یہ ہمیں ملتا ہی نہیں۔ کبھی ہمیں اتنے گناہ کیے کہ زمین آسمان بھر دیا، لیکن اللہ سے کبھی یہ ریکویسٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا کہ ہمیں معاف کر۔ یہ اعتکاف جو ہے یہ اتنی عبادت ہے، یہ انسان کو یقین مانیے، یہ انسان کو اس بات کا تجربہ کرایا جاتا ہے۔ وہ کلا بیٹھے ہیں، سارے گھر والے رشتہ دار اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اور ایک کلا ایک دن آنا ہے کلیاں ہی چوک کے منجی دے اتنے جا کے انہیں تینوں کلیاں ہی اتنے رکھ ہونا ہے، کر لے کچھ۔ یہ اعتکاف تنہائی سے وہ بتاتا ہے قبر کی تنہائی، ایک وقت آنے والا۔ پھر اعتکاف جو ہے یہ انسان کو اس کی حیثیت یہ بتا دیتا ہے۔ بڑے بڑے دنیا میں بندے ہوتے ہیں کہتے ہیں لو جی میں نہ گھر چواں تو یہاں دا گھر نہیں چلتا، یہاں دا کارخانہ نہیں چلتا، یہاں دا دفتر نہیں چلتا، یہاں دا فلانا نہیں۔ 10 دن اللہ کے گھر میں آتا ہے، کئی دفعہ یہ خبر سنی ہے کہ پہلے سے بہتر چل رہا ہے، پتہ چلتا ہے تیری تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تو اپنے آپ کو کہنا سب۔ یہ اعتکاف انسان کو اپس کی حیثیت، اور تیرے بغیر بھی سارے کام چلتے ہیں پہ، تیاں پتر آتے ہیں جاندے نے پہ، کھاندے نے پہ، پیندے نے، تو نہیں تو کی ہو گیا۔ یہ اعتکاف جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کیا، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعتکاف اس بات کی علامت ہے کہ جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے گھر کو آباد کر رہا ہے،
یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کو ماننے والا بندہ ہے، یہ ایمان والا بندہ ہے، اللہ کو ماننے والا بندہ ہے۔ اعتکاف میں انسان کو ایک پاکیزہ ماحول ملتا ہے۔ عام طور پہ ہم جدھر بھی بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی فضول بات کر دے، غیبت، چغلی، فلانا گناہ کی بات۔ اعتکاف میں انسان تنہائی میں کس کے ساتھ غیبت کرے؟ اکیلا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ بات کرے گا تو اللہ سے بات کرے گا، یا اللہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اعتکاف جو ہے یہ تنہائی میں رونے کا بھی ایک ٹائم ملتا ہے۔ اعتکاف میں انسان کو پاکیزہ ماحول کے علاوہ دین کے معاملات، مسائل سننے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان کو پھر باجماعت نماز پڑھنے کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو باجماعت نماز 40 دن پڑھ لے، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں اللہ اس کے دل کے اندر سے منافقت کو ختم کر دے۔ یہ مسجد کو آباد جو کرنے والا، پہلی صف میں آ کے امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا، اور اسی طریقے سے اور نہ کوئی فائدے ہوں۔ اور جمعے کے دن سب سے پہلے تو اعتکاف والے ہی آئے ہوتے ہیں نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پہلے سب سے آتے ہیں ان کے نامہ اعمال میں ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔ اور 10 دن بیٹھے 10 اونٹ تو اللہ کے فضل سے اس کے نامہ اعمال میں ہیں کہ نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پہلے دن سے اعتکاف، چلو اللہ کے قریب ہو کے بیٹھتے ہیں، اور ساتھ اس رات کی تلاش میں جبریل نے کہا کہ وہ آگے ہے، آخری وہ عشرے کے اندر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی تحروا لیلۃ القدر فی الوتر فرمایا من العشر الاواخر من رمضان۔ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر کو اللہ نے میرے لیے آسان کر دیا۔ پہلے تھا نا پورے مہینے کے اندر ہے، اللہ نے آسانی کر دی۔ اور جاؤ امت محمد آخری عشرے کی طاق صرف 5 راتوں کے اندر ہے۔ اور لوگوں 5 راتیں بھی نہیں جاگ سکتا انسان، اللہ سے 5 راتیں بھی کھڑا ہو کے نہیں مانگ سکتا کچھ، اللہ سے معافی نہیں مانگ سکتا، کیا بندہ ہے؟ اتنا اس کو جہنم کے ساتھ پیار ہو گیا کہ اللہ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہتا۔ کیا ہو گیا بندے کو؟ کیوں اللہ کے قریب آتا؟ 5 راتیں اللہ نے دی اور اس نے وہ بھی ضائع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد، اتنی کوشش مالا، اتنی آپ نے کبھی کوشش پورے مہینے میں نہیں کی جتنی آخری راتوں میں نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اتنی محنت، اتنا ذکر، اتنی تلاوتیں، اتنا قیام اللہ کے سامنے، کبھی سجدے میں کبھی رکوع میں محمد الرسول اللہ ہوتے۔ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں آخری یہ جب دھایا آتا نا شد میزرہو، نبی علیہ السلام کٹ کے اپنا نالا بند، بس دنیا کے کام بعد میں ہوں گے، ہوتے رہیں گے، کٹ کے نالا بن لیندے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور رات کو زندہ کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے، اور میرے پتر اٹھو، اور میری نو اٹھو، اور 5 راتاں نے پتر اٹھ کے مانگ لو وہ کچھ اللہ سے۔ کیوں نہیں ہم اٹھاتے اپنے بچوں کو؟ کیوں بچوں کو خیر میں شامل نہیں کرتے؟ ان کو دنیا جہان کی یونیورسٹیوں کی تعلیم، دنیاوی تعلیم جو ہے کافروں کی طرح، جس طرح کہ کافروں کے بچے بڑی بڑی تعلیم کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ بھی ایسے ہی ہو جائے۔ اور بچوں کو ایقظ اہلہ، نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اٹھائے، اٹھ فاطمہ اٹھو، اپنے بیویوں اٹھو اٹھو، اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کوئی مانگ لو اللہ سے۔ بچوں کا ذہن بناؤ، ان کو کسی طریقے سے پیار سے محبت کے ساتھ ان کو چلو بھائی 2 رکعتاں پڑھو، چلو بھائی اس تو بعد چلو بھائی آؤ چاہ پیے، نال مٹھائی رکھو، فلانا رکھا، یہ رکھو وہ رکھو، کھا پی لیا، چلو بھائی انہیں 1 سپارہ پڑھیے۔ رات پتہ نہیں لگنا ایسے باتیں کرتے کرتے ہو گئی۔ اور نامہ اعمال میں اللہ کے فضل سے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر اللہ نے ثواب بھی عطا کر دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ دن، یہ جو آپ نے یہ تو بات کہی کہ آخری طاق راتوں میں ہے، کیا نبی علیہ السلام نے کوئی حدیث کوئی ایسی آتی ہے کہ جس میں یہ ہو کہ رات کون سی ہے؟ عام طور پہ ہمارے ہاں نا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ ہمارے مولویوں نے پتہ نہیں کب اللہ سے ڈرنا ہے، کب ان کو موت یاد آنی ہے، اپنے پاس سے جھوٹے مسئلے کیسے بنا لیتے ہیں۔
جس کو دیکھو ستیویں کو لگے ہیں جی ستیویں ہے جی لیلۃ القدر ہے، اج جلسے کرنے نے، اج نعرے مارنے نے، اج کھانے نے، اج فلانا کرنا ہے۔ کیا ہو گیا لوگوں؟ یہ کس نے بتایا 27ویں کو یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ میرے نبی محمد الرسول اللہ نے تو بتایا ہی نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نبی علیہ السلام آپ آئے، آپ نے صحابہ کو بتایا، آپ نے فرمایا میں تمہیں آج اللہ نے مجھے وہ رات دکھائی تھی، میں تمہیں بتانے آ رہا تھا کہ اچانک ہی اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ نے مجھے بلا دی ہے۔ لیکن مجھے اللہ نے جب وہ رات دکھائی ہے نا، اس کی مجھے ایک نشانی یاد رہ گئی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تھلے جو ہے نا وہ جگہ سکی نہیں، وہ چکڑ جس طرح ہوتا ہے نا، یہ اس طرح وہ چکڑ سا بنا ہوا ہے جس کے اندر اوپر میں سجدہ کر رہا ہوں۔ بس ایک بات مجھے یاد رہ گئی، باقی میں نے رات نمبر کی ہے وہ میں نہیں یاد رہی۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 21ویں کی رات کو جب رات گزر گئی ساری اور کسی صحابی کو بھی پتہ نہیں چلا، ابو بکر و عمر عثمان و علی کو بھی نہیں پتہ چلا، ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے لوگوں؟ کیسے یہ کھانے والے، یہ مٹھیاں چیزیں کھانے والے لوگوں کو بے ایمان کا خراب کر رہے ہیں لوگ؟ ساری رات جب گزر گئی، صحابہ کہتے ہیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا۔ یہ یاد رکھیں، کبھی زندگی میں یہ بات نہیں کہنی اتفاق سے، نہ، اس کائنات میں کوئی اتفاق سے کام نہیں ہوتا۔ اس کائنات میں ایک جچا چلا ایک نظام اللہ کا چل رہا ہے، کوئی چیز اپنے آپ نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی نہیں کہنا چاہیے اتفاق سے، یہ کہنا چاہیے اللہ کا کرنا ایسا ہوا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں ہم نے صبح کی نماز جب پڑھی نا، نماز پڑھی تو نماز کے اندر ہی ہم نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تو ہم نماز پڑھ رہے تھے پیچھے، نماز کے اندر ہی ایک چھوٹی سی بدلی آئی اور وہ برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مسجد کا جو چھت تھا یہ کھجور کی وہ شاخیں پڑی ہوئی تھیں اور کون سے لینٹر تھے، وہ جب اوپر سے بارش پڑی تو قطرے اوپر سے نیچے گرے، نیچے زمین کچی تھی، ہلکا ہلکا چکڑ ہو گیا۔ اور ہم نے دیکھا جس وقت نبی علیہ السلام نے سلام پھیر کے چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا، وہ جو آپ نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں چکڑ کے اندر سجدہ کر رہا ہوں، ہم نے دیکھا محمد رسول اللہ کی پیشانی اور ناک کو کیچڑ لگا ہوا تھا، وہ کیچڑ جو تھا۔ اس کا مطلب ہے 21ویں کی رات کو ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ رات آئی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی سنن ابی داود، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، یہ 21 تاریخ کی۔ ایک حدیث سنن ابی داود کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، آپ کے ساتھ یہ واقعہ 23 کو بھی ہوا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کو بتانے کے لیے نبی علیہ السلام آ رہے تھے ماہ رمضان کی، ایسا اللہ کا کرنا ہوا نبی علیہ السلام جب باہر نکلے صحابہ کو بتانے کے لیے، سامنے 2 صحابی آپس میں لڑ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام اگے ہو کے ان دونوں کو چڑھاؤ، چھڈو بس کرو، اینج نہ کرو، بس اینج۔ اچانک نبی علیہ السلام کہنے لگے اوہو، اللہ نے مجھے رات بتائی تھی، کون سی ہے؟ تمہاری لڑائی کی وجہ سے اللہ نے وہ رات بھلا دیا مجھے، وہ رات ہی اللہ نے مجھے بلا دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شاید اس میں بھی تمہارے لیے کو بہتر ہو کہ چلو اس بہانے سے تم، یہ ہے کہ 5 راتیں تو ہوتی ہیں، کتنی ہوتی ہیں 5 راتیں، اور اس بہانے چلو تم اللہ کے سامنے جو راتیں ہیں نا، یہ آخری طاق راتیں 21ویں 23ویں اور 25ویں اور 27ویں اور 29، ان کو طاق کہتے ہیں، جو کلی رات کہتے ہیں۔ فرمایا چلو اس بہانے تم یہ اتنی راتیں تو جاگ لو گے۔ حدیث کے اندر ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، یہ رات نبی علیہ السلام کی زندگی میں کون سی تھی؟ ایک صحابی تھے، یہ جنگل میں رہتے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جنگل میں رہتے تھے۔ یہ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کچھ رہنمائی کر دیں گے کہ کون سی رات ہے؟ میں جنگل میں رہتا ہوں، میں وہاں سے آ کے میں بھی مسجد نبوی کے اندر بیٹھوں گا۔
اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا وہی کر کے. آپ نے فرمایا تم 23 کی رات کو آ جانا, 23ویں کی رات کو. حدیث میں آتا ہے وہ 23ویں کی رات کو وہ آپ نے بتایا تھا, وہ مغرب سے پہلے, عصر کے بعد مغرب سے پہلے ہی آگے اپنا گھوڑا باندھا. دور سے آئے تھے وہ صحابی. کئی دفعہ دل کے اندر خیال آتا ہے کاش ہم بھی وہ صحابی ہوتے, کاش ہم بھی محمد الرسول اللہ کو دیکھتے, کاش ہم بھی ان کی وہ کچی مسجد کے اندر ہم بھی اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے. پھر دل میں خیال آتا ہے چلو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے توحید پرست مسلمان بنایا, ہمارے گناہ معاف کر دے, ہمارے گناہ معاف کر دینا, ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم کرنا, آل اولاد کے اوپر رحم. تیرا شکر ہے آج بھی دنیا میں کتنے اللہ کے منکر لوگ ہیں. اس دنیا میں تقریباً 6.5 ارب انسان اللہ کا منکر ہے, جو اللہ کو مانتا نہیں, یا منکر ہے یا وہ اللہ کو صحیح نہیں مانتا. اللہ کا شکر ہے. چلو الحمدللہ. یہ عبداللہ بن انیس شام کے وقت آئے, شام سے پہلے گھوڑا بار باندھا اور مسجد کے اندر وضو کر کے, یہ اندر مسجد کے اندر آ کے چپ کر کے بیٹھ کے جو نمازیں 2 ملی ان کو, یہ مغرب اور عشاء کی نمازیں دونوں یہ انہوں نے محمد الرسول اللہ کے پیچھے پڑھی. کیا خوش قسمت لوگ تھے جن کے کانوں میں محمد الرسول اللہ کی آواز پڑی ہوگی. کیا خوش قسمت وہ لوگ تھے. یہ کہتے ہیں میں نے نمازیں پڑھنے کے بعد میں نے پھر ساری رات ہی نا اللہ کے سامنے نا میں کبھی بیٹھ جاتا, کبھی کھڑا ہو جاتا, کبھی معافی مانگتا, کبھی تلاوت کرتا, کبھی ذکر کرتا, کبھی کچھ مانگتا. صبح فجر کی نماز ہوئی, نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ کے باہر نکلے گھوڑے تے بیٹھ کے کار 23ویں تاریخ کو یہ لیلۃ القدر تھی جو اس صحابی کی قسمت میں ہو گئی. ایک کوئی رات آئی اور چپ کر کے چلے گئے. یہ صحیح بات اس میں حدیث کی یہی بات ہے کہ کسی رات میں یہ کبھی 21ویں ہے, کبھی 23ویں ہے, کبھی کوئی ہے, کبھی کوئی پکی بات کہ فلاں کوئی حدیث اس روئے زمین میں نہیں پائی جاتی. لوگ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں 27ویں ہیں, اپنے پاس سے گپیں بناتے ہیں. اس رات کی ایک خوبی اللہ پاک نے یہ بیان کی ہے, تنزل الملائکۃ والروح, اللہ کے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات کو زمین پہ اترتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی, اور کتنے ہوتے ہیں حدیث کے الفاظ, اکثر من عدد الحصا, آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں, اتنے فرشتے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین میں کنکر تھوڑے ہیں, فرشتے زیادہ اترتے ہیں. اور فرشتے جو ہیں وہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مختلف قسم کے جو کام ان کو دینے ہوتے ہیں, اس سال تو نے یہ کرنا ہے, تو نے یہ کرنا ہے, تو نے یہ کرنا ہے, تو نے یہ تمام کن کے قسم کے معاملات ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو لوگوں نے اس قسم کی باتیں بنائی ہیں نا, میں کئی دفعہ کہتا ہوں مجھے ڈر آتا ہے, لوگوں کو ڈر نہیں آتا جھوٹ بولتے ہوئے. اے جی فرشتے آ کے لوگوں سے دست پنجہ کر دینے ہیں اور آ کے پھر لوگوں نے جپیاں پاند, اس قسم کی گندی گفتگو کرتے ہیں. اور یقین مانیے میں آپ کو پرانی بات بچپن کی سمجھ لیں کہ مولوی صاحب نے یہ بات کہی نا, رات کو فرشتے اترتے ہیں آ کے دست پنجے کرتے ہیں السلام علیکم. وہاں ایک بندہ کہنے لگا یار میں بھی بیٹھا ہوا تھا راتی نا, میرا بھی ہاتھ ہلدا سی. یہ مطلب ہے راتی میرے نال بھی فرشتے نے نہ کچھ کیتا, دست پنجہ کیتا ہے اپنے پاس سے بنا کے. ایسی کوئی شریعت کی بات نہیں. یہ آخری طاق راتوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے, وہ ایک رات ہوتی ہے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. تو کئی فرشتے کیا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. کئی فرشتے آتے ہیں آسمان سے اترتے ہیں آ کے مومن فجر کی نماز کے وقت جب قرات کرتا ہے نا, قرآن پڑھتا ہے, قرآن سننے آ جاتے ہیں پیچھے, قرآن سنتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا یہ ماہ رمضان میں آپ فرمایا جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں روز,
اور کیا قسمت ہے جبرائیل علیہ السلام کے بھی. آپ نے فرمایا میں جبرائیل کو قرآن سناتا ہوں، وہ مجھے قرآن سناتا ہے، میں اسے سناتا ہوں، وہ مجھے سناتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پتہ نہیں جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ قرآن، یہ اس کی کتاب سنائی ہوگی کہ نہیں، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں پتہ. اب میں جبریل کے ساتھ میں دورہ کرتا ہوں، جس طرح حافظ ایک دوسرے کو سنا دینے، لے بھائی تو ادا تو سنا، ادا میں سنانا، پھر ادا تو سنا، ادا. میں جبریل کے ساتھ نبی علیہ السلام یہ کرتے تھے. کئی بندے جب یہ قرآن مجید پڑھتے ہیں نا تو فرشتے آسمان سے آتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی قرآن مجید پڑھتے ہیں وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَقْرَؤُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعَتَعُ فِيهِ. اس دنیا میں اگر کوئی انسان سب سے بڑا قاری حافظ عبد الباسط ہے نا، فرض کرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ پڑھتا ہے نا الف لام میم، ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور اللہ کا کرم دیکھیں میرے بادشاہ، تیرے جیسا واقعی کوئی نہیں ہے، تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تیری عطا جیسی کسی کی عطا ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا کا بڑا قاری جو ہے جب وہ پڑھے تو ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں. فرمایا امت کا وہ آدمی جو ہے نا، وہ بڈھا آدمی ہے یا بڈھی عورت ہے، یا اس کا اٹک اٹک کے پڑھتا ہے الحمد، ایسے آہستہ آہستہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا اور اس قاری دنیا کے سب سے بڑے قاری کو 10 نیکیاں ایک حرف پہ. فرمایا یہ اٹک کے پڑھنے والے کو 20 نیکیاں اللہ دیتا ہے. وہ پڑھو قرآن لوگو، قرآن مجید یہ ہے کتنا قرآن، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کتنے حرف ہیں؟ 3,23,760 حرف ہیں بس. صرف آپ ان سے پوچھیں، یقین مانیے قرآن جتنی بڑی بڑی کتابیں، وہ لوگ جو ناول پڑھا کرتے تھے اتنی روز ناول پڑھ کے رات کو سوتے تھے لوگ. یہ قرآن مجید ہے 3,23,760 نیکیاں، یعنی یہ حرف ہیں. اور اگر 10 نیکیاں ملے تو حساب لگا لیں کہ یہ 32 لاکھ نیکیاں قرآن مجید کے پڑھنے کی اس کو 10 پہ مل جاتی ہیں. اور اگر اٹک اٹک کے پڑھے تو 64 لاکھ نیکیاں اس کے نام اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ نیکیوں کی بہار کا یہ موسم ہے. اور لوٹنے والے سوئے ہوئے ہیں، لوٹنے والے اس وقت ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، لوٹنے والے اس وقت دکانداریاں کر کے عورتوں کو لوٹنے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ، جھوٹ، 2 نمبری کر کے، بے حیائی کر کے، بار بار عورتوں کا چہرہ دیکھ کے ان سے مال لوٹ رہے. اور لوٹنا تو تھا اللہ کی رحمت کو. ایسے بد قسمت ہے کہ دنیا کے پیچھے لگ کے اللہ کی رحمت کو یہ بد قسمت انسان ہے کہ چھوڑ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آسمان سے یہ اترنے والے فرشتے، ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے اترتے ہیں فرشتے تو آ کے یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس جگہ لوگ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. وہ پنجرات ہیں. اور لوگوں میں بار بار کہتا ہوں پنجرا کا سون نہ دینا گھر والوں، انہوں نے کہنا کھاؤ اے پیو، اچھا تھوڑی دیر آرام کر لو، چلو دیر لیٹ، چلو اٹھو. پھر ادھر سے فجر کی اذان ہو جاتی ہے. کتنا ٹائم ہے؟ کچھ ذکر کرو بچوں سے. چل بھائی پتر بھائی 100 باری الحمدللہ کہے، چل بھائی پتر الحمدللہ، چل بھائی تو آیت الکرسی پڑھ 20 باری، چل بھائی تو کل واللہ پڑھ 100 باری، چل بھائی تو. یہ بچوں کو لگا کے رکھیں اس طرح. نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے فرشتے آتے ہیں نا تو آ کے دیکھتے ہیں کون کون اللہ کا ذکر کر رہا ہے. جہاں کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے آ کے اپنی رحمت کے پروں سے اس کو ڈانپ لیتے ہیں. اور اتنے فرشتے ہو جاتے ہیں پھر اوپر سے اور فرشتے آتے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ بھی آ جاتے ہیں اس کے اوپر اس کے اوپر اس کے اوپر. آسمان تک اس بندے سے لے کے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ یہ مومنوں کو بتانے کے لیے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اوے رات گزر گئی تسی آ گئے ہو، کتنے گئے سو؟ یا اللہ سی فلاں جگہ گئے ساں تو وہاں کیا تھا؟ یا اللہ تیرے بندے بیٹھے ہوئے تھے یسبحونک
یا اللہ بندے بیٹھے تھے وہ تیری تسبیحیں کر رہے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کئی بندے یہ کہ یحللونک، اور کئی پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اچھا، اور کئی بندے یسبحون یکبرونک، کئی یہ پڑھ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. یا اللہ تو ہی سب سے بڑا، تیری ذات بڑی ہے، تیری عطا بڑی ہے، اور تیرے جیسا کوئی اور، ساری کائنات چھوٹی ہے، بڑا تو ہے سب سے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یحمدونک. کئی تیری حمد کر رہے تھے الحمدللہ، کئی کہہ رہے تھے الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی الحمدللہ. یہ کئی اللہ نے فرمایا اچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کو اللہ کے اللہ جانتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کو پوچھتا ہے. اچھا، یہ کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، اور کوئی بات کچھ مانگ بھی رہے؟ ہاں یا اللہ تیرے کو تیری جنت مانگ دے سن پہ. اللہ اکبر. اللہ ہماری قسمت میں بھی کرے، ہمارے ماں باپ کی، آل اولاد کی بھی. یا اللہ یہ تیرے سامنے نا، یہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے، اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میں جہنم کے عذاب کو نہیں سہ سکتا، مجھے بچا کے رکھنا. یا اللہ میں نہیں سہ سکتا عذاب جہنم کا، مجھے بچانا. اچھا یہ کہہ رہے تھے، ہاں. فرمایا او فرشتو ادھر، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں، یہ ذکر کرنے والے جو مانگتے نا جنت، اور جاؤ تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے جنت ان کے نام اعمال میں لکھ دی ہے. اور یہ جو کہہ رہے تھے نا جہنم سے بچا، یہ ذکر کرنے والے، جاؤ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا. اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر، ہمارے ماں باپ آل اولاد کے اوپر بھی رحم کرے. نہ یہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ فرشتے جو ہوتے ہیں، یہ ان کے ساتھ یہ ہوتی ہے، جب یہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے جاؤ ان سب کو معاف کیا. حدیث میں آتا ہے ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ، وہ تو کئی تو ذکر کر رہے تھے نا، لیکن ایک بندہ انما مر، یہ حدیث کے لفظ سنیں، یا اللہ ایک بندہ ایویں ہی اتنے بہ گیا سی کہ ایک ہی کر دینے پہ، یہ بہ کے کی کر دینے پہ، اے اندر کی کر دے پہ کمرے دے اندر چھوٹا جا کمرہ بنا کے یہ ٹینٹ لایا کی وہ انما مرا ایویں ہی کولوں ننگیا سی تے بہ گیا سی. تے او دے بارے کی حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم. فرمایا میرا ذکر کرنے کے پاس، ذکر کرنے والے کے پاس کوئی ایویں ہی بہ گیا، جاؤ میں انہوں معاف کر دیتا. لوگوں آج سے 2 دن کے بعد یہ آخری اشرہ شروع ہو جائے گا، اسے ضائع نہ کریں. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جو تھے یہ نبی علیہ السلام سے پھر یہ پوچھا کرتے تھے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول اگر مجھے محسوس ہو کہ لیلۃ القدر آج جائے، ان علمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پکا پتا تھا اللہ کو ہے نا، لیکن اگر ایسے محسوس ہو کہ آج لیلۃ القدر ہے، وہ رات جو ہے نا بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، ایسے اگر محسوس، اے اللہ کے رسول میں پھر کون سی دعا مانگوں؟ حدیث میں آتا ہے نا، آپ نے فرمایا اگر عائشہ تجھے محسوس ہوتا نا کہ آج لیلۃ القدر ہے، پھر تم یہی دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی دینے والے کو پسند بھی کرتا، معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے اور معافی دے. تو یا اللہ میں تیرا چھوٹا سا بندہ، میں بندی تیری چھوٹی سی، مجھے بھی معاف کر دے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کریم، تو کرم کرنے والا ہے، ساری کائنات کے اوپر کرم کرنے والا تو ہے، تیرے علاوہ نہیں کوئی کر سکتا. یا اللہ اس طرح کہہ رہے مجھے بھی معاف کر دے، میں تیرا بندہ، تیری بندی تیرے سامنے ہوں. حضرات اور آخر پہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سلام
سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات کا کوئی خاص حصہ نہیں ہوتا، چھوٹا سا حصہ نہیں ہوتا کہ لو جی او لیلۃ القدر آئی سی گئی اور لوگوں نے بنائی ہوئی گل ہے جی لیلۃ القدر ہوو جو منگو نا اس ویلے مل جاتا. ایک بندہ جڑ تے رب نو کہندا رہا چکو کہ نا حل یا اللہ نو سونے دا بنا دے، سونے دا بنا دے، سونا دا. لیلۃ القدر جڑی نا انج آئی اس ویلے تھکے اسی آندا پھر سٹ کے تھلے چل لوہے دا بنا دے، لوہے دا بن گیا. ایویں گپاں اپنے کول. لیلۃ القدر کوئی ٹائم نہیں ہوتا، لیلۃ القدر ہوتا ہے پوری رات. سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کی اذان تک لیلۃ القدر ہی ہوتی ہے. سلامتی ہے جو اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، سلامتی ان کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سلامتی ان کے لیے جو اللہ کے سامنے تلاوتیں کرتے ہیں، سلامتی ان کے لیے جہنم سے آزادی کی سلامتی ان کے لیے، اور جنت میں جو سلامتی کا گھر ہے یہ ان کی قسمت میں سلامتی ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.